اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النمل آیت نمبر 38 تک ہم نے کر لیا، اور قصہ اس میں چل رہا ہے سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہ چاہا کہ ملکہ سبا کے آنے سے پہلے ان کا تخت، جس کی بڑی تعریف ہوتی تھی، جو بڑا شاندار تھا، وہ ان کے آنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر دیا جائے، تاکہ وہ دیکھ لیں کہ وہ تاکہ ان کا روب جو ہے وہ ملکہ سبا پر بیٹھ جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ اے سردارو، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لائے گا اس سے قبل کہ وہ میرے پاس فرمانبردار ہو کر آئیں۔ تو قال عفریت، اکثر آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں افریت ہے۔ یہ افریت کا مطلب ہوتا ہے ایک دیو ہیکل جن۔ تو قال عفریت، ایک قوی ہیکل جن نے، من الجن نے، قوی ہیکل جن نے کہا، انا آتی کا، میں اس کو لے کر آؤں گا، بھی قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ کھڑے ہوں اپنی جگہ سے، یعنی اتنی جلدی میں اس کو لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور بے شک میں، ایک منٹ، مجھے دیجیے گا ذرا۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم کہاں تھے؟ تو عفریت نے کیا کہا، من الجن انا آتی کا، میں اس کو لے کر آتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم تقوم مقام کا، کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں، اور میں بے شک البتہ بڑا قوت والا اور امانت دار ہوں۔ تو قال الذی عنده علم من الکتاب، اس ایک شخص نے کہا کہ جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا۔ تو دیکھیے کتاب الہی کے علم کی کیا برکت ہے۔ وظائف جو ہم کرتے ہیں نا، بڑی احتیاط ہے اس میں۔ تو بات یہ ہے کہ کتاب الہی کے علم جس کے پاس تھا، تو اس نے کیا کہا، انا، یعنی مومنین میں سے تھا، اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں اس کو لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک کو جھپکیں، یعنی اس سے بھی جلدی لے آؤں گا۔ فلما رآہ مستقرا عنده، تو پھر جب سلیمان نے اچانک اسے اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، تو پھر سلیمان علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور کیا کہا، ھذا من فضل ربی، یہ تو اللہ کا ایک فضل ہے مجھ پر، لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں کہ ناشکری کرنے والا بنتا ہوں۔ تو کیا ہے ہمارے لیے میسج، کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیں، اللہ تعالیٰ صلاحیتیں دیں، تو یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، یہ ابتلا ہے آپ کے لیے، یہ آزمائش ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہم تو سیلف میڈ ہیں، ہم تو سیلف میڈ ہیں۔ تو سیلف میڈ کچھ بھی نہیں ہوتا، ایوری تھنگ از اللہ میڈ، سب کچھ اللہ کی توفیق ہے۔ اس لیے جو بھی آپ کو صلاحیت اللہ نے دی ہے، جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے فیسلٹیز دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، تو اس پر یہی کہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ اللہ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ میں شکر گزار بنتا ہوں کہ میں ناشکری بنتی ہوں۔ ومن شکر، تو جو شکر گزار بنے گا، فإنما یشکر لنفسہ، تو اس نے اپنے لیے شکر گزاری کی، اللہ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ ومن کفر، اور جس نے ناشکری کی، تو فإن ربی غنی کریم، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہے، کرم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس بات سے بے نیاز ہے کہ تم شکر کرتے ہو کہ ناشکری کرتے ہو۔ اس جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، کس کے لیے کر رہے ہو، اپنے لیے کر رہے ہو۔ تمہاری شکر گزاری سے اللہ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی بادشاہت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔
کوئی اضافہ تم نہیں کر سکتے. قال نکروا لها عرشها, اس نے کہا اس ملکہ کے امتحان کے لیے اس کے تخت کی وضع بدل دو, ٹھیک ہے, اس کے تخت کی کو کیموفلاج کر دو کسی طرح. ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون, کہ ہم دیکھیں کہ آیا وہ سمجھ جاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو نہیں سمجھتے. یعنی کیا کہا گیا کہ اس کو کیموفلاج کر دو, اور جب وہ اس پہ بیٹھے گی تو خود ہی سمجھ جائے گی کہ یہ اس کا تخت ہے اگر وہ عقل مند ہے. اچھا, اب اس میں تھوڑا سا میں چاہوں گی تفصیل کرنا. 41 پیج. تو یہ جو دوسرے صاحب تھے جنہوں نے کہا تھا کہ جن کو کتاب اللہ کا علم دیا گیا تھا, تو ان کا نام جو ہمیں ملتا ہے کتابوں میں وہ ہے ہسٹری میں آصف بن برخیہ. یہ نام سننے میں آتا ہے ان کا. تو آصف بن برخیہ جو تھے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں اس تخت کو پلک جھپکتے میں لے آؤں گا, اور وہ لے بھی آئے. لیکن ہمیں اس میں کوئی ایسی حدیث میں اس کا ذکر ایسا سچ نہیں ملتا, کچھ مرفوع حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا. اچھا, ابھی ہمیں ایک چیز اس میں کیا پتہ چلی, انشاءاللہ آگے بھی بہت سے واقعات ہم سنیں گے کہ جو سلیمان علیہ السلام ہیں ان کے وقت کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ آج کے زمانے سے بڑھ کر تھی. آپ اس واقعے سے کیا اس بات کی طرف آپ کا ذہن جاتا ہے کہ جو آج ہم ٹیکنالوجی کے بڑے دعوے کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ اس دین کو کہ یہ تو بیکورڈ ہے, یہ اس زمانے میں کیسے چل سکتا ہے. ہاں, تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے وقت میں یہی دین تھا, یہی اسلام تھا. شریعت میں فرق ضرور ہوتا ہے لیکن اللہ کی شریعت تھی, اللہ کے نبی تھے, اللہ کے احکامات کو فالو کر رہے تھے, اللہ کے نظام کو اپنے یہاں انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہوا تھا. اور ٹیکنالوجی ان کے ہاں اتنی اعلیٰ تھی کہ جس کے لیے کتنا پیارا پیچھے جو الفاظ ہیں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے, یہ یہاں پہ ابھی نظر بھی آ رہے ہوں گے کرسر, میں اس پہ لے کے جاتی ہوں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں کہ ناشکرہ بنتا ہوں. تو آج دنیا اس ٹیکنالوجی کو اپنا خدا ماننے لگی ہے, ناشکری ہو چکی ہے. ان کو لگتا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. اور یہ جو کتاب ہے نعوذ باللہ ان کے نزدیک یہ قرآن, یہ تو پہلوں کے قصے ہیں. قال اساطیر الاولین, اس کا کیا تعلق سائنس سے, اس کا کیا تعلق ٹیکنالوجی سے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا باور کرا رہے ہیں کہ یہ صلاحیتیں دینے والا, یہ ٹیکنالوجیز دینے والا, یہ مائکروسافٹ کی ٹیکنالوجی دینے والا, وہ اذہان, وہ ذہن جنہوں نے ان چیزوں کو بنایا, ان کی تخلیق کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہوتی تو یہ ایجادات نہیں ہو سکتی تھی. اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہوتی تو یہ ایجادات نہیں ہو سکتی تھی, یہ ٹیکنالوجی نہیں بن سکتی تھی. تو بات یہ ہے کہ اصل چیز ہمیں مسبب الاسباب کی طرف دیکھنا ہے کہ جتنے بھی اسباب ہمارے ارد گرد ہیں, جتنی بھی نعمتیں ہیں, سائنس ترقی کر رہی ہے, انڈسٹریل دور آیا, ٹیکنالوجی آگے سے آگے بڑھی. جس وقت ہم فون استعمال کرتے تھے ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم بغیر تار کے موبائل پہ, فون پہ تصویر بھی دیکھیں گے, بات بھی کریں گے. لیکن آج تو یہ حال ہے کہ الحمدللہ ہم ایک کلاس کے طور پہ اسی موبائلز اور فونز اور لیپ ٹاپس کے تھرو بیٹھے ہوئے ہیں. ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ چکی ہے, لیکن یہ جتنی بھی ترقی کر لیں, کیا یہ سب میرے رب سے آگے نکل سکتے ہیں؟ کیا یہ وہ دائرہ کار پھاڑ کے آگے نکل سکتے ہیں؟ کیا ان میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو رب بننے کے قابل ہے؟ کتنے سے بڑی ٹیکنالوجی آ جائے, بڑے سے بڑے ٹیکنالوجی کو ایجاد کرنے کا دعوے دار آ جائے, تو کیا وہ ہمیں ایک اللہ کی عبادت سے نکال سکتا ہے؟
یا وہ ہمیں ناشکری کی طرف لے کے جائے. یہ سب ہمارے لیے امتحان ہے. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس مقام پر. قال نکروا لها عرشها اس نے کہا کہ ملکہ کے امتحان کے لیے اس کے تخت کی وضع بدل دو تاکہ دیکھیں کہ وہ یقین کرنے وہ عقل مندوں میں سے ہے کہ نہیں ہے. تو پھر جب جاءت وہ آئی تو کہا گیا ہاکذا عرشک کی کہ تمہارا یہ تخت تمہارا ہے. تو قالت کأنہ ہوا تو وہ بولی کہ یہ تو گویا وہی ویسا ہی ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اور ہمیں اس سے قبل ہی علم دیا گیا تھا, علم ہو گیا تھا اور ہم ہیں فرما بردار. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں اس سے پہلے ہی سمجھ آ گئی تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی ہیں. تو بجائے اس کے کہ ان نعمتوں کی وجہ سے وہ سلیمان علیہ السلام کو اپنا آقا تسلیم کر لیتی اور اپنا بڑا تسلیم کر لیتی اور ان کے آگے سورج کے بجائے سلیمان علیہ السلام کے آگے اپنا سر جھکا لیتی. انہوں نے سلیمان علیہ السلام کو جو نعمتیں, جو علم, جو حکمتیں دی گئی تھیں ان کی طرف نہیں دیکھا بلکہ مسبب الاسباب کی طرف دیکھا کہ جو ان نعمتوں کا دینے والا ہے. ملکہ سبا نے ان کی طرف دیکھا, ان کی طرف نظر کی اور وہ اس رب پر ایمان لائیں. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ اور سلیمان نے اس کو اس سے روکا جس کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی تھی. إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ اور وہ کافروں کی قوم میں سے تھی. قِيلَ لَهَا اُدْخُلِ الصَّرْحَ اور اس سے کہا کہ محل میں داخل ہو. فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبْتَهُ لُجَّةً تو جب اس کو دیکھا اس فرش کو تو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا. وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا اور اس نے اپنی پنڈلیاں کھول لیں. تو یہ واقعہ کیا ہوا, اچھا پورا پڑھ لیں پہلے. قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو شیشوں سے جڑا ہوا ایک محل ہے, جڑاؤ ہے, شیشوں سے بنا ہوا محل ہے, شیش محل ہے یہ. قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین وہ بولی اے میرے رب بے شک میں نے ظلم کیا تھا اپنے نفس پر اور اب میں سلیمان کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کے طریق پر تمام جہانوں کے رب پر ایمان لاتی ہوں. تو یہاں پہ اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو اب یہاں پہ کیا واقعہ ہوتا ہے, حضرت سلیمان جو ہے وہ ایک جگہ تشریف فرما تھے اور راستے میں تالاب تھا جس پر شیشہ لگایا گیا تھا. اب اس تالاب کے اوپر چونکہ شیشہ تھا تو بلقیس جو تھیں وہ گزرنے لگیں تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تالاب پر سے مجھے گزرنا ہے. اتنا شفاف شیشہ تھا کہ وہ یہ نہ سمجھ سکی کہ یہ شیشہ ہے بلکہ وہ سمجھی کہ مجھے تالاب میں سے گزرنا ہے. اس لیے انہوں نے اپنی جو جبہ قمیص جو بھی چیز تھی اس کو بچانے کے لیے اس نے اس کو تھوڑا سا اونچا کر لیا تو ان کی پنڈلیاں نظر آنے لگی. اب ان کا تو خیال تھا کہ وہ پانی میں جائیں گی اور پنڈلیاں چھپ جائیں گی لیکن وہ تو شیشے کے اوپر کھڑی ہو گئی. ہاں تو پھر ان کو اس پہ بھی ایک حیرت کا جھٹکا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں ان کو دے رکھی ہیں اور پھر انہوں نے بجائے اس کے پھر وہی والی بات کہ بجائے اس کے کہ وہ اسباب پر ایمان لاتی وہ مسبب الاسباب پر ایمان لائیں. انہوں نے ان اسباب کو دیکھا ضرور, ان سے وہ متاثر بھی ہوئیں لیکن وہ کس پر ایمان لائیں, اللہ پر ایمان لائیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ تو یہاں پر ہمیں ایک سبق پیچھے ہم نے دیکھا کہ جب فرعون کا وہ جو پھوڑا تھا نا, ہاں وہ کفر کا جو پھوڑا تھا جو فرعون تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اکھاڑ کر پھینک دیا. پھر ایک اور کفر کا پھوڑا تھا اور وہ کیا تھا, ملکہ سبا کی قوم, یہ بھی کفر پر تھے. لیکن جب ان کو ملہم لگایا گیا, ان کو آئنٹمنٹ لگایا گیا اور ان کو پلز دی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ دیکھو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, یہ اللہ کی بادشاہت ہے جو اس نے عطا کی ہے, پھر انہوں نے ان کو دعوت اسلام دی, دین کی دعوت دی, اللہ کی طرف بلایا, سورج کی پرستش سے ان کو روکا, تو وہ فوراً ہی چونکہ ان کے دل میں قلب سلیم موجود تھا اس لیے وہ فوراً ہی جھک گئی, اللہ کی طرف جھک گئی. اور اس طرح سے وہ جو پھوڑا تھا جس کو پک کر اگر وہ پک جاتا اور یہ نہ مانتے تو اس کو اکھاڑ پھینکا جاتا, وہ سوکھ گیا, اس میں صاف خون رواں دواں ہو گیا, وہ اس کی ہیلنگ ہو گئی.
اور وہ اسلام لے آئیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ وَأَخَاهُمْ، پھر اسی طرح سمود کی طرح ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا اور اس نے بھی اللہ کی عبادت کی طرف ان کو بلایا، پس ناگہاں وہ دو فریق ہو گئے، باہم جھگڑنے لگے۔ اس نے کہا اے میری قوم، تم بھلائی سے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتی ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر اللہ رحم کرے؟ وہ بولے ہم نے تجھ سے اور تیرے ساتھیوں سے برا شگون لیا ہے، یعنی تم تو منحوس ہو نعوذ باللہ، اور اس نے تمام بدشگونی اللہ کے پاس اللہ کی طرف سے ہے۔ اس نے کہا کہ تمام بدشگونی اچھی شگون جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے، بلکہ تم ایک قوم ہو جو آزمائے جاتے ہو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ، اور شہر میں تِسْعَةٌ رَاحِةٌ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور وہ شہر میں 9 شخص تھے جو کہ اصلاح نہیں کرتے تھے بلکہ کیا کرتے تھے؟ فساد کرتے تھے۔ یہ 9 رئیس تھے جن میں سے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ جماعت تھی، ٹھیک ہے؟ یہ 9 بڑے بڑے رئیس تھے جن کی علیحدہ علیحدہ 9 جماعتیں تھیں، اور وہ سب کے سب جو تھے وہ صالح علیہ السلام کی مخالفت پر اکٹھے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا؟ قالوا تقاسموا باللہ، تو وہ کہنے لگے تم باہم اللہ کی قسمیں کھاؤ، آپس میں ایک معاہدہ کر لو کہ لنبیتنہ واہلہ لہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون، البتہ ہم ضرور اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے۔ ان نے سب نے وہ قسمیں کھا لی، آپس میں معاہدہ کر لیا کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام کو ضرور نقصان پہنچا کر رہیں گے، اور اس کے وارثوں کو کہہ دیں گے ہم اس کے گھر والوں کو ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے، بے شک البتہ ہم البتہ سچے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی مشرکین مکہ نے یہی سوچا تھا کہ چونکہ بہت ایک معزز گھرانے سے آپ کا تعلق تھا، اور وہاں پہ یہ رواج بھی تھا کہ اگر کوئی کسی خاندان کا یا کسی قبیلے کا کوئی شخص مارا جاتا تو اس کا بدلہ بھی لیا جائے گا، ہاں؟ تو اب جب بدلے کے ڈر سے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ تمام قریش مکہ نے کہا کہ ہم تمام جو قبیلے ہیں وہ مل کر، ہر قبیلے کا ایک ایک شخص مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرے گا، مل کر جا کے ان کو نعوذ باللہ ان کو قتل کر ڈالیں گے، شہید کر ڈالیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر چونکہ ہر قبیلے سے ایک شخص موجود ہوگا، اس لیے بنو ہاشم کی پھر یہ کوشش، یعنی وہ پھر اس بات کی اہلیت نہیں رکھ سکیں گے کہ وہ سب سے جھگڑا مول لیں، لہٰذا ہم یہ چال چلتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس چال کو بھی فروغ کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان سے نکال کر مدینہ کی طرف روا کر دیا، ٹھیک ہے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ مَكَرْنَا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو یہاں پہ یہی الفاظ وہاں بھی ہیں اور یہاں بھی ہیں، دونوں باتیں مفہوم الفاظ نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہی معنی وہاں بیٹھیں گے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت تھا، اور وہی معنی یہاں پر بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے پلان کیا اور ہم نے بھی ایک خفیہ پلان کیا ہوا تھا، اور وہ نہ جانتے تھے، وہ بے خبر تھے ہماری پلاننگ سے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، پس دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ان کی پلاننگز کا، ان کی بری پلاننگ کا کیسا انجام ہوا۔ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ ہم نے انہیں اور ان کی قوم کو سب کو تباہ کر ڈالا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ، اور تم دیکھتے ہو ان کے گھروں کو وہ گرے پڑے ہیں ان کے ظلم کے سبب، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے تھے ان میں سے اور وہ پرہیزگار تھے۔ اور پھر لوط کی قوم، اس قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کہ تم یاد کرو جب لوط کی قوم کو کہا کہ تم بے حیائی کی طرف آتے ہو اور تم دیکھتے ہو، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کرتے ہو، بلکہ تم تو جہالت کے کام کرتے ہو۔ بس اس کی قوم کا جواب صرف یہ تھا کہ لوط کے ساتھیوں کو نکال دو اپنے شہر سے، بے شک یہ لوگ پاکیزگی پسند کرتے ہیں، سو ہم اس کی بیوی کے سوا اس کے گھر والوں کو بچا لیا اور ہم نے پیچھے رہنے والوں میں ڈال دیا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی، سو کیا ہی بری بارش تھی ڈرائے گئے لوگوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اعلی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہ جنہوں نے اس کے بندے پر سلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور اس کے بندوں پر سلام ہو جنہیں اس نے چن لیا۔ اللہ خیر اما یشرکون، کہ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جس کو یہ شریک کرتے ہیں؟ تو کون بہتر ہے؟ اللہ بہتر ہے
या वो जिसको ये शरीक करते हैं, तो बेशक व शुबा अल्लाह ही बेहतरीन ज़ात है। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल लकुम मिनस समाइ मान, भला कौन है जो जिसने आसमान को और ज़मीन को पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा और हमने इससे बारौनक बाग उगाए, तुम्हारे लिए मुमकिन ना था कि तुम इनके दरख्त उगा सको, खुद उगा सको। इलाहुम अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद बनाते हो? बल हुम कौमुन यादिलून, बल्कि वो लोग कजरवी करते हैं। भला कौन है? अम्मन जाअल अर्दा क़रारन, भला कौन है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए करार की जगह बना दिया। वह जाअल खिलालहा अनहारन, और उसके दरमियान नदी नाले बहा दिए। वह जाअल लहा रवासिया व जाअल बैनल बहरैन हाजिजन, और तुम्हारे लिए ऐसे दो दरिया भी बनाए कि जिसमें एक हद फासिल हाजिज मौजूद है। एक तरफ का पानी कैसा है? कड़वा है, एक तरफ का पानी मीठा है, और तुम हैरान देखते नहीं हो इन दरियाओं को। और ऐसे ही कई दरिया, अगर इसको अगर आम मफहूम में लिया जाए तो यहाँ पर अगर मरजल बहरैन मुराद नहीं, तो आम दरिया भी ऐसे हैं कि अल्लाह ताला जो है वो कई जगह पर दो दरिया मिल रहे होते हैं। अगर आपने पाकिस्तान में अटक का इलाका देखा हो, तो अटक के मकाम पर भी दो दरिया, दरिया काबुल जो अफगानिस्तान की तरफ से है और जो दरिया सिंध है सवात वगैरह की तरफ से जो आ रहा होता है, तो उन दोनों को वहां पे का मिलाप होता है। और वो अलग अलग पानी, एक का पानी जो है वो गदला होता है और एक का जरा सा नीलाहट लिए हुए है, तो दोनों पानी अलग अलग दिखाई दे रहे होते हैं। तो ये भी अल्लाह ताला की एक कुदरत है, जिसकी तरफ जब निगाह जाए तो अल्लाह ताला की सिर्फ बयान करो, अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदे बनो। इलाहुम अल्लाह बल अक्सरहुम ला यालमून, क्या कोई माबूद अल्लाह के साथ हो सकता है? बल्कि ये लोग तो अक्सर नहीं जानते। अम्मन युजीबू मुस्तर्रा इज़ा दाअहु व यक्शिफु स्सूअ व यजअलुकुम खुलफा अल अर्द, भला कौन है जो बेकरार की दुआ कबूल करता है, मुस्तर की दुआ कबूल करता है? वो अल्लाह है। इज़ा दाअ, जब वो उससे पुकारता है, व यक्शिफु स्सू, और दूर कर देता है उससे बुराई को। उस दुआ के बदले में अल्लाह ताला क्या फरमा करते हैं? उससे बुराई को दूर कर देते हैं और उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं, और तुम्हें बनाता है खुलफा अल अर्द, अपने जमीन में अपना नाइब बनाता है। व इलाहुन मा अल्लाह, और अल्लाह के साथ कोई और माबूद नहीं। खलीलम मा तज़क्करून, थोड़े ही हैं जो नसीहत पकड़ते हैं। अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, और तुम मुझे बताओ कि कौन है जो खुश्की और समंदर के अंधेरों में तुम्हें राह दिखाता है, और कौन है जो इसकी रहमत बारिश से पहले खुशखबरी देने वाली हवाओं को चलाता है। तो इलाहुन मा अल्लाह, क्या अल्लाह का कोई माबूद हो सकता है? ताल अल्लाहु अम्मा युश्रिकून, तो ये सब तो अल्लाह कर रहा है, तो फिर ये जो तुम माबूद बनाते हो वो किस लिए? वो वहां पे वेले बैठे हैं सारे, वो किस लिए तुमने शरीक किए हैं? अल्लाह बहतर है इससे जो वो शरीक ठहराते हैं। अम मन यबदउल खल्qa सुम्मा युईदुहु व मन यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द अ इलाहुम अल्लाह कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, भला कौन है जो मखलूक को पहली बार पैदा करता है, फिर वो इसे दोबारा जिंदा करेगा, और कौन है जो रिस्क देता है आसमान और जमीन से? क्या अल्लाह के साथ तुम कोई माबूद ठहराते हो? क्या अल्लाह के साथ कोई माबूद मुमकिन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, ले आओ अपनी दलील। तो अल्लाह ताला बार बार यहाँ पर सवाल कर रहे हैं, बार बार सवाल कर रहे हैं। और आप सब जो यहाँ बैठे हैं, क्या आपके दिल में कोई ऐसा है जो इनमें से कोई काम कर सकता हो? और अगर किसी के दिल में ऐसा हो, तो उससे ये सवाल किया जाएगा कि चलो तुम कोई दलील लेकर आओ कि वाकई इनमें से कोई एक काम ऐसा है जो अल्लाह के अलावा कोई और कर रहा है। तो यकीनन हम सब ईमान वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये यकीन है कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है जो इन कामों को चला रहा है। तो फिर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं आगे? तो फिर तुम किस बात का शिर्क करते हो? तो अल्लाह के साथ कैसे फिर माबूद बनाते हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, ले आओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्ज़ि ज़िल गैबा इल्लल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, जो भी आसमान और जमीन में अल्लाह के सिवा गैब की बातें नहीं जानता, और वो नहीं जानते कब वो उठाए जाएंगे, बल्कि थक कर रह गया उनका इल्म। वो जितनी भी कोशिश कर लें, जितने भी उलूम हासिल कर लें, जितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ा लें, आखिरत तक नहीं पहुंच सकते। आज तक इतनी तारीखें आपको बता दी गई, आगे फ्यूचर में भी किस दिन ईद आएगी, कौन सी तारीख को क्या होगा, सब कुछ बता दिया जाता है। कभी इनसे पूछे ना जाके कि बता दो कयामत की तारीख भी बता दें आपको। बल हुम फी शक्किम मिन्हा, बल्कि वो तो इससे शक में है। बल हुम मिन्हा आमून,
بلکہ وہ اس سے اندھے ہوئے ہیں. وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون. اور کافروں نے کہا کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے کیا ہم قبروں سے دوبارہ نکالے جائیں گے. وَلَقَدْ وَعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ. اور تحقیق یہی وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے اس سے قبل بھی کیا گیا تھا. هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. تو وہ کیا کہتے ہیں یہ تو اگلوں کی کہانیاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے اس بات کے جواب میں کہ اگر یہ اگلوں کی کہانیاں ہیں تو پھر تم جو زمین میں چلتے پھرتے ہو سیر کرتے ہو اور پھر ان پر سے گزرتے ہو ان کہانیوں پر سے تو تمہیں یاد نہیں ہے کہ کیا ہے تمہاری ہسٹری میں کہ کیسا اللہ تعالیٰ نے برا انجام کیا تھا ان کا جو نہ ماننے والے تھے. تم ان کو کہانیاں سمجھتے ہو یہ تو حقیقت تھی. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ کھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل تنگ نہ کریں اس سے جو وہ مکر اور فریب کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور وہ بار بار کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا اللہ کا وعدہ کب اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب ہم پر. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ. آپ سے فرما دیں کہ شاید وہ عذاب تمہارے لیے قریب آ گیا ہو جس کی تم جلدی کرتے ہو. شاید وہ قریب آ گیا ہو. کیسی باتیں کر رہے ہو. اور اگر آ گیا تو پھر کیا کہو گے کہ ہمیں کچھ مہلت دے دو ہمیں کچھ مہلت دے دو. اس وقت تو پھر مہلت نہیں دی جائے گی. وَإِنَّ رَبَّكَ. اور بے شک تمہارا رب لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. اور البتہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. اور بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ جو وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. کچھ بھی غائب نہیں ہے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے. اس سے آسمان و زمین میں کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے. ہر چیز کتاب مبین میں لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے. ان ھذا القرآن. بے شک یہ قرآن یقص علی بنی اسرائیل. اور اس میں بنی اسرائیل کے سامنے وہ باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں اکثر الذی ہم فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور یہ ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُکْمِهِ. اور یہ تم اللہ کے حکم سے تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے. اور وہ اللہ جو زبردست ہے جو غالب ہے ان پر جو کہ معاندین حق ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑا علم رکھنے والا ہے. فتوکل اللہ. تو تم بھروسہ کرو اللہ پر. انک علی الحق المبین. بے شک وہ واضح حق ہے. انک بے شک آپ لا تسمع الموت. آپ ان مردوں کو سنائیں گے. یہ تو مردہ ہیں ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں لہٰذا جن کے دل مردہ ہیں تو وہ کانوں سے سنتے تو ہیں لیکن ان کے دل یقین نہیں کرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا تم مردوں کو سنا سکتے ہو. نہیں تم نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہ بہروں کو اپنی پکار خصوصاً جب وہ پیٹ پھیر کر مڑ رہے ہوں. وما انت بہاد العمی عن دلالتہم. اور تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے نہیں ہو. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون. اور تم صرف اس کو سنا سکتے ہو جو ایمان لاتا ہے اور ہماری آیتوں پر پس وہ فرما بردار ہو گیا. فَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً فِي الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اور پھر جب ان پر وہ وعدہ عذاب واقع ہوگا یعنی قیامت کا دن جب آنے والا ہوگا تو اخرجنا تو ہم نکالیں گے لہم ان پر کیا چیز دابہ ایک جانور من الارض زمین میں سے تکلمہم جو ان سے کلام کرے گا ان سے بات کرے گا ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون کہ کیونکہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہ کرتے تھے. دابۃ الارض کی یہاں پر بات ہو رہی ہے تو یہ قیامت قرب قیامت کے انتہائی قریب کے وقت کی ایک نشانی دابۃ الارض. احادیث کی روشنی میں جو ہمیں بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ سورج جب مغرب سے طلوع ہونے کو ہوگا تو اس وقت کوہ صفا جو ہے وہ پھٹے گی اور اس میں سے یہ جانور برآمد ہوگا. دابا کہتے ہیں جانور کو, ارض کہتے ہیں زمین کے اندر سے. تو ایک جانور برآمد ہوگا زمین کے اندر سے اور یہ لوگوں سے کلام کرے گا. یہ لوگوں سے
کلام کرے گا. اگلا رکو نمبر 7 شروع ہو رہا ہے. اچھا، اور یہ کلام کرے گا اور یہ ساتھ ساتھ مومن اور کافر کا فرق بھی بتا دے گا. یعنی جو مومن ہوں گے ان کو مومن کہے گا اور جو کافر ہیں ان کو کافر بتا دے گا. اور اس دن سب کے ہوش و حواس جو ہے وہ ٹھکانے پر آئیں گے، لیکن اس دن کا احساس کچھ نفع نہیں دے گا. تو مراد کیا ہے کہ اس دن جب یہ اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھیں گے اور پھر یہ منظر بھی دیکھیں گے کہ مغرب سے سورج طلوع ہو رہا ہے، تو اس وقت پھر ایمان لانا، کیونکہ یہ ایسی بڑی نشانیاں ہیں کہ اس کے بعد ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو پھر آگے رکو نمبر 7 کا آغاز ہو رہا ہے. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ. تو یہاں پر ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں روحانی طور پر جب کسی کے اندر پھوڑا پک جاتا ہے تو اس کی سرجری کر ڈالتا ہوں اور اس کو نکال پھینکتا ہوں. لیکن یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن جو بھی پھوڑے ہیں جو پک چکے ہوں گے، اب ان کے لیے کوئی دوسرا موقع نہیں ہے. حجت مکمل تمام ہو چکی ہے اور اب جو ہے وہ فیصلے کا دن آ چکا ہے. اب یہ بتایا جائے گا کہ کون تھے جن کو جنت میں جانا ہے اور کون تھے جن کو دوزخ کا ایندھن بننا ہے. تو یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب بآیاتنا فهم یعذون. تو یہ جو گندے پھوڑے تھے نا، تو جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ جمع کریں گے تو ان میں سے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے پھر ان کی جماعت بندی کر دی جائے گی، ان کو الگ کر دیا جائے گا. حتی اذا جاؤ، پھر جب وہ آ جائیں گے تو وقال، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اکذبتم بآیاتی، تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا. ولم تحیطوا بها علما، جبکہ حالانکہ تمہارا علم جو ہے وہ اس کا تم حالانکہ احاطے میں نہیں لائے تھے ان کو علم سے. یعنی تم نے جب میری آیتوں کو جھٹلایا تو تمہارے پاس اس کا کوئی دلیل نہیں تھی جھٹلانے کی. اما ذا، جب کنتم تعملون، اور تم کیا کرتے تھے یہ. وواقع القول، اور واقع ہو جائے گا یعنی پورا ہو جائے گا اللہ کا وعدہ، اللہ کی بات، علیہم ان پر، بما ظلموا فہم لا ینطقون، اور وہ بولنے کی اجازت بھی نہیں دیے جائیں گے اس دن. اولم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کیا وہ انہیں نہیں دیکھتے تھے کہ ہم نے رات کو ان کے لیے بنایا. اللہ تعالیٰ تذکیر بآلاء اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے رات کو ان کے لیے بنایا آرام کا سبب اور دن کو روشن بنایا. بے شک اس میں البتہ ان کے لیے نشانیاں تھی جو ایمان رکھتے تھے. جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی تو وہ گھبرا جائیں گے. ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، تو سب کے سب گھبرا جائیں گے جو آسمان میں ہے جو زمین میں ہے، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے گا. تو جسے اللہ چاہے گا اس پر یہ گھبراہٹ نہیں طاری ہوگی، لیکن باقی سب کے سب گھبرا جائیں گے. وَكُلٌّ أَتُوهُ دَاخِرِينَ، اور سب کے سب عاجز ہو کر آئیں گے. ترل جبال، اور تم دیکھو گے پہاڑوں کو کہ وہ اپنی جگہ پہ جمع ہوا خیال کرو گے، اور وہ پہاڑوں کو دیکھتا ہے تو انہیں اپنی جگہ جمع ہوا خیال کرتا ہے، اور وہ قیامت کے دن بادلوں کی طرح چلیں گے، اڑیں گے. اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر شے کو خوبی سے بنایا، بے شک وہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. جو آیا بالحسنۃ، نیکی کے ساتھ، فلہ خیر، تو اس کے لیے اس میں اجر ہوگا. وہم من فزع یومئذ آمنون، اس سے اور اس دن وہ گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے. تو ہمیں بھی اپنے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہم اجعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے کہ جو نیکی کو لے کے جائیں اور ان پر اس دن گھبراہٹ سے حفاظت ہو جائے. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی کو لے کر آئے گا، فکبت وجوہہم فی النار، تو ان کے منہوں کو آگ میں الٹا دھکیل دیا جائے گا. اور پھر هل تجزون الا ما کنتم تعملون، اور پھر وہ وہی بدلہ دیے جاؤ گے تم جو تم کرتے تھے. انما امرت ان اعبد رب هذا البلد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے سوا نہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کے سوا نہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں. اس شہر مکہ کا رب بھی وہی ہے جو اس پورے کائنات کا رب ہے. تو اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں. الذی حرمہا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، جسے اس نے محترم بنایا. خاص طور پہ اس شہر کا ذکر کیوں کہا، اس شہر کا رب کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی شعائر رکھ دی، اپنی نشانیاں رکھ دی، جس میں ایک کعبۃ اللہ ہے.
اور اس کعبۃ اللہ کی برکت سے ارد گرد کے علاقے کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنا دیا. تو وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اسی کے لیے ہر شے ہے اور مجھے حکم دیا گیا کہ مسلمان فرمانبردار بن کر رہوں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ, اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں بس اس کے سوا نہیں کہ جو ہدایت پاتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے. وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذَرِينَ, اور جو گمراہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اس کے سوا نہیں کہ میں تو صرف منذر ہوں, ڈرانے والا ہوں. قل الحمدللہ, آپ سے فرما دیں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے, وہ تمہیں جلد دکھا دے گا آیات ہی, اپنی نشانیاں, فتعرفونہا, پس تم جلد اس کو پہچان لوگے. وما ربک بغافل عما تعملون, اور تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں. سورۃ القصص طاسین تلک آیات الکتاب المبین, یہ واضح کتاب ہے, قرآن کی آیتیں ہیں, ہم تم پر پڑھتے ہیں, تمہیں سناتے ہیں کچھ احوال موسیٰ اور فرعون کا ٹھیک ٹھیک ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. ان فرعون علا, تو اس نے سرکشی کی اپنے ملک میں, اور وجعل اہلہا شیعان, اور اس نے اس کے باشندوں کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا. یستضعف طائفتن, تاکہ ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو کمزور کر کے رکھ دے. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین, ان کے بیٹوں کو ذبح کرے, ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھے, اور انہ کان من المفسدین, بے شک وہ مفسدین میں سے تھا. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر اس زمانے کا فرعون اس طرح کی اسٹریٹجیز اور اس طرح کے ٹیکٹکس اپنا سکتا ہے, تو کیا آج کا فرعون ایسا نہیں کر سکتا؟ اس زمانے کا فرعون جس کے متعلق اللہ نے ہمیں واضح طور پہ یہ بتا دیا, تو کیا آج کا فرعون ایسا نہیں کر سکتا؟ تو اس بات کو ہمیں سوچنا چاہیے, یہ ہمارے لیے ایک فوڈ فار تھاٹ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا کیا تھا جب انگریز یہاں سے جا رہے تھے. ڈیوائڈ اینڈ رول, ان کو تقسیم کر دو, ان کو گروہوں میں بانٹ دو, اور پھر ان پر حکومت کرتے رہو. تو ایسا ہی فرعون نے بھی کیا کہ وہ لوگوں کو خرید لیتا تھا. بنی اسرائیل میں سے ہی اس نے کچھ لوگوں کو مراد بھی دی, ان کو خرید لیا, اور انہی کو ان پر مسلط بھی کر دیا, اور انہی کو جن کو وہ مراد دیتا تھا ان کو ان پر مسلط بھی کر دیا, اور اس طرح اس نے بنی اسرائیل کو اپنی کالونی بنا لیا. آج ہم کس حال میں ہیں؟ ہمارے اکثر حکمران ہم پر مسلط ہیں, اور وہ فرعون کی مرضی سے ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں, اور ہمیں بنی اسرائیل کی طرح روز بروز کمزور کر رہے ہیں. ہمارے بیٹوں کو ذبح کر رہے ہیں, اور ہماری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ رہے ہیں. بے شک وہ تھا بڑا مفسد. وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ, ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں, استضعفوا, جو کہ کمزور تھے ملک میں. بنی اسرائیل جو کمزور تھے ان پر اللہ نے احسان کیا, ہم پہ بھی اللہ نے احسان کیا. وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ, اور ہم ان کو پیشوا بنائیں اور ان کو ملک میں وراثت دے دیں. وَنُمَكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا, اور ہم انہیں حکومت دیں ملک میں, اور ہم فرعون اور حامان اور اس کے لشکر کو ان کمزوروں کے ہاتھوں دکھا دیں جس چیز سے وہ ڈرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کن سے بھی فرعون کو شکست دے سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانا چاہا کہ میں چاہوں تو اس کو جس کو تم کمزور سمجھتے ہو اس کو تم پر غالب کر دوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کمزور چاہا کہ ان کو پیشوا بناؤں, ان کو وارث بناؤں ملک کا, اور ان کمزوروں کے ذریعے اس تکبر سے بھرے فرعون اور اس کے لشکر اور اس کے وزراء اور حامان کو شکست دے دوں. اب حامان کے متعلق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے فرعون جو تھا وہ حکومت تھا, اسی طرح ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے ہمارے پاس, دین کا انسٹیٹیوٹ. تو جو حامان تھا نا وہ دینی انسٹیٹیوٹ کا سربراہ تھا, اور وہ بنی اسرائیل میں سے ہوتے ہوئے بھی فرعون کا ساتھ دے رہا تھا. تو یہ دو انسٹیٹیوٹ ہیں جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بھی معاشرے کے بادشاہ